پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے گولڑے شریف سے چلتے ہوئے لوگوں نے کہا حضور، بہت سارے لوگ مشورے دیتے ہیں حضور یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو پڑھنا پڑھانا کام ہے، آپ تو ویل چیئر پر ہے، آپ اندر بیٹھے، آپ پر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا جس کتے کو مالک پالتے ہیں اگر اس کی ٹانگیں نہ بھی ہوں تو اس کا منہ تو سلامت ہے۔ اس کتے کا کام تو پھر مالک کا پہرا دینا، بھونکے تو صحیح اور بتائے کہ میں نے جن مالکوں کا کھایا ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی، زبان تو کام کر رہی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے یہی کہا حضور آپ پیر آدمی ہیں، آپ گولڑے میں بیٹھے نذرانے وصول فرمائے، آپ لاہور جائیں گے تو حالات بڑے خراب ہیں، انگریزوں کی حکومت ہے، وہ آپ کے خلاف پہلے بھی بڑے ہیں کہ ہم نے میر علی شاہ کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ آپ کا سی آئی ڈی میں ایک مرید تھا، اس نے پیر میر علی شاہ صاحب کو جا کر کہا بھی صحیح کہ حضور انگریز یہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ دن رات انگریزوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے لنگر پر آ کر انگریز کے جو باغی ہیں وہ کھانے کھاتے ہیں، اور اندر خانے رپورٹ انگریز تیار کر چکے ہیں کہ میر علی شاہ کو ہم نے بر صغیر سے جو ہے نکال دینا ہے، اس کو جلا وطن کر دینا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا اوپر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور کی امت کا ترجمان۔ حافظ محمد افضل فقیر صاحب کی قبر پر لکھا ہے، وہ بڑے حضور کے غلام ہیں، عربی فارسی اردو میں ان کی شاعری موجود ہے، ابھی کوئی چند سال ہوئے دنیا سے گئے، فقیر تھے، ان کی قبر پر یہ اپنا ان کا شعر لکھا ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ حضور سے اتنا پیار ضرور کرنا ہے، اتنا پیار ضرور کرنا ہے کہ جب روح نکلے حضور فرمایا او میرا غلام آیا، او میرا غلام آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات بھی رہ گئی، لوگوں نے کہا حضور آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ پیر آدمی ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے دجال سے قیدیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے، لاہور مولوی تھوڑے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی بات کی اور قیامت تک آنے والے علماء اور مشائخ کے لیے راستہ متعین کر دیا، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر قائدیانی لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے۔ میر علی شاہ جائے گا، اور میر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے۔ آپ نے فرمایا قائدیانی تو کہتا ہے میں نبی ہوں، صدیوں کے بعد میں محمد عربی کا غلام ہوں، بادشاہی مسجد کے محراب میں قلم دوات رکھ دیتے ہیں، دروازے پر پیر جاتے ہیں، تو ادھر سے اپنے قلم کو حکم دے چلے۔ میر علی شاہ بھی کہے گا قلم کو چلے، جس کا قلم چل گیا وہ حق پر، وہ نہ آیا دجال، اس نے آنا کہاں تھا؟ لوگوں نے پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو تانا دیا، حضور اتنی بڑی بات کر دی، قلم نہ چلتا تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمایا جھلیو او پاگلو میں نے یہ خود بات تھوڑی کی، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا، میں نے اعلان کر دیا۔ ہم ان کے بیٹھے ہیں ماننے والے، ہم ان کی جو ہے وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ عقیدت کرنے والے، لبیک محمد والے کو کیا پتہ ہے، ہاں ہم بیٹھے ہیں ان کے جانشین۔ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے، آپ نے اس دجال کو للکارا، وہ تو نہ آیا، پھر لوگوں نے چونکہ 11ویں شریف کا بھی موقع ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی بھی ہیں۔ میں پچھلے سال اس گاؤں میں بھوئی گھاٹ، اس گاؤں کی جگہ جہاں پیر میر علی شاہ صاحب اتنے تھے تو پڑھنے کے لیے گئے، میری بھتیجی کا 2 دن ہوئے وصال ہوا تھا، جوان سالہ وہ فوت ہو گئی، تو وہ میں نے ٹائم دیا تھا، تو بھوئی گھاٹ کے لوگ میرے پیچھے گاؤں چلے گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ، میں نے کہا اتنا ہمارا صدمہ ہے تو میں تو نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا اس پیر میر علی شاہ کے گاؤں کا واسطہ جہاں میر علی شاہ پڑھتا رہا، تو میں اپنے سارے صدمے کو چھوڑ کر رات کے وقت، ڈرائیور بھی کوئی نہیں تھا، ایک اناڑی ڈرائیور لے کر میں رات کی تاریکی میں اس گاؤں پہنچا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پیر میر علی شاہ پڑھتا رہا۔ جب اتنے سارے تھے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھنے کے لیے اس گاؤں گئے، صرف میں گاؤں دیکھنے کے لیے گیا، حالانکہ میں تو صدمے سے بھی باہر نہیں آیا تھا ابھی، لیکن میں وہ گاؤں تقریر کرنے کے لیے صرف پیر میر علی شاہ صاحب کی وجہ سے چلا گیا۔ اتنے سارے تھے تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پڑھنے گئے، وہاں ایک بابا تھا، ہمارے تو مولانا جوان ہے نہ پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ عامل بھی ہیں اور قصیدہ ان کو زبانی یاد ہے بہت سارے لوگوں کو، تو یہ قصیدہ جو ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا یاد مجھے بھی ہے، تو وہ بابا تھا عامل، وہ قصیدہ غوثیہ کے نام پر اپنی پیری چمکاتا تھا، جب بھی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تو وہ ساری دنیا کھڑی ہو جاتی۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب اتنے سارے تھے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہ بابا آیا، ساری مسجد کھڑی ہو گئی، تو پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے رہے پہلی صف میں، اس بابے کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگا کہ او بچیا او میں پڑھا قصیدہ غوثیہ،
یعنی میں تیرے خلاف پڑھنے لگا ہوں تو یہی تڑپ جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب ابھی اتنے تھے, اس وقت یہ مقام تھا, تو جب لاہور آئے تو سوچ سکتے ہیں کس مقام پر فائز ہوں گے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس بابے کو فرمایا, بابا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں 11ویں والے پیروں کو بھی بلاتا ہوں ادھر. ہماری بلی امی میں ہو, میں ساڑھے بابے کا قصیدہ پڑھ کر ہمارے اوپر ہی پھونکنا ہے تو نے. یہ ہے پیر میر علی شاہ. جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ جوان اور رسول اللہ نے بھیجا ہوگا تو وہ کیا انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں, الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے, شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر قیدیانی آج یہ کہہ دیتا, یہ قیدیانی آج میر علی شاہ کو یہ بات کر دیتا کہ اگر حضور آخری نبی ہیں تو اس پر دلیل میر علی شاہ یہ دے کہ مردہ زندہ کر کے دکھائے, تو فرمایا آج میر علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا. ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی پاکستان کے بارے میں مت بتائے کہ پاکستان کیسے بنا, یہ ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی مت سکھائے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے. پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر میر علی شاہ کر کے گئے, پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کیا.